بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 17 مارچ ہے سال 2022۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت پر منڈلاتے کالے بادل چھٹ گئے ہیں، معاملات طے پا گئے ہیں۔ بڑی خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق نے چودھری برادران کو رسوا کر کے رکھ دی ہے۔ آصفہ زرداری پر ڈرون حملے کی آئی ایس آئی سے تحقیقات کروانے کے لیے پیپلز پارٹی نے ایک خط لکھا ہے۔ اس عام خبر سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جب ان کے کرپشن کیسز کے اندر جے آئی ٹی بنانی ہو اور وہاں پر جو حکومتی ایجنسیز ہیں، وہ آئی ایس آئی ہو، ملٹری انٹیلیجنس ہو یا آئی بی ہو، جب اس کو شامل کرنے کی بات آتی ہے تو یہ اس کی مخالفت کر دیتے ہیں۔ پھر محترمہ بینظیر بھٹو کا جس طریقے سے پاکستان کے اندر مرڈر ہوا اور ایک خودکش دھماکے کے اندر یہ سارا وقوع ہوا، اس وقت بھی پاکستان کے اپنے ان اداروں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ نواز شریف کے حوالے سے جب جے آئی ٹی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر بنی اور اس کے اندر بھی آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگوں کو شامل کرنے کی بات ہوئی تو انہوں نے بھی مخالفت کر دی۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی جب جے آئی ٹی کی تشکیل کا وقت آیا، اس وقت بھی ایم آئی اور آئی ایس آئی کے نمائندگان نے اختلافی نوٹ لکھا جو بعد ازاں غائب کر دیا گیا، لیکن اس وقت بھی شریف مافیا نے اس کی مخالفت کی۔ جب ان کے کرپشن کیسز کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ ان اداروں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ پہلے فوج کو الیکشن کمپین کے اندر بلاتے ہیں الیکشن ڈے پر تاکہ امن امان کا مسئلہ نہ ہو، اور جب یہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو پھر اسی فوج کو ٹارگٹ کر کے اس پر الزامات لگانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک ڈرون جو کہ ایک کیمرہ مین تھا، رپورٹر تھا، اور جس طریقے سے ٹیکنیکل آپ کو علم ہے جو سٹاف ہوتا ہے چینل کا، وہ ڈی ایس این جی کے اندر بیٹھ کر اس کو آپریٹ کرتا ہے، لیکن وہ جا کر آصفہ زرداری کو لگا۔ پھر بلاول نے اس رپورٹر کو ساتھ بلایا، وہ ٹیکنیشین جو لڑکا تھا، اور اس کو بلا کر بڑی تھپکی دی، اور تمام اخبارات اور ٹی وی چینلز نے ہیڈ لائن کے طور پر چلایا کہ بلاول بڑا فراخ دل آدمی ہے، دیکھیے اس نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، حالانکہ پولیس کسٹڈی کے اندر بھی فوری طور پر اس کو لیا گیا۔ اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہو گیا، اور اس شخص نے جو سٹیٹمنٹ دی، اس لڑکے نے، اور ٹی وی چینل جو ہے وہ سما نیوز ہے، اور چینل نے جو خبر دی اس کے مطابق یہ تھا کہ چونکہ اچانک جو ہے وہ سگنل آؤٹ ہوئے اور اس کو نظر نہیں آیا اور غلطی سے جا کر ڈرون جو ہے وہ ٹکرایا۔ تو یہاں کی جو باقی ادارے ہیں ظاہر ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے، مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، لیکن اب پیپلز پارٹی نے پہلے فراخ دلی کا بڑا معاملہ چلایا کہ بڑا زبردست طریقے سے اس لڑکے کو اور عملے کو معاف کر دیا گیا ہے، اور اب جو ہے جب سے یہ خط لکھا گیا ہے وہ تمام ٹولہ جو بلاول کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتا ہے، انہوں نے اس کو یاد نہیں کروایا کہ کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنی بے حیائی کی بات ہے کہ ایک طرف تو آپ نے کہا کہ چلیں معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور یہ ڈرون جو ہے، اور پھر اس ڈرون کی بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، اور یہ جان بوجھ کر اگر کیا ہے تو ظاہر ہے بہت بڑا زیادتی ہے، لیکن بادی نظر میں ایسا لگتا نہیں ہے۔ لیکن 400 ڈرون حملے جو ہوئے ہیں 2008 سے 18 تک، روز وزیر اعظم کہتا ہے اس پر انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، بے گناہ لوگوں کو مارا گیا ہے، اس پر تو کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، چونکہ وہ عام لوگ تھے، وہ بچے تھے، وہ بزرگ تھے، وہ بڑے تھے، اور یہ بیسیکلی بدماشیہ، اشرافیہ اور لٹیرے لوگوں کا ایک اپنا یہاں پر وہ طوطی بولتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں جس طریقے سے چاہتے ہیں، کبھی آئی ایس آئی کو، کبھی کسی ادارے کو، وہ کسی بھی معاملے کے اندر انوالو کر لیتے ہیں، اور یہی لوگ بدقسمتی سے اخلاقی زوال کی وجہ سے یہاں پر کچھ لوگوں کے ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو خط ہے وہ پیپلز پارٹی نے لکھا ہے جی، آصفہ زرداری کے ڈرون کیمرے سے زخمی ہونے کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے پاکستان کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم محمد انجم کو خط لکھ دیا ہے۔ سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی نیئر بخاری کی جانب سے لکھے گئے خط میں واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ آصفہ بھٹو پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں شریک تھی اور خانے وال میں نجی ٹی وی کے ڈرون کیمرے سے زخمی ہوئی۔ آصفہ بھٹو کو زخمی حالت میں مقامی اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔
خط کے مطابق آصفہ بھٹو پر حملے کے خلاف مقامی تھانے میں درخواست دی گئی تھی۔ ISI تفتیش کے شعبے میں کمال مہارت کی حامل ایجنسی ہے۔ اب یہ بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ ISI واقعے کی تحقیقات کر کے حقائق منظر عام پر لائے۔ اب یہ یہاں پر جو ہے صورتحال ہو گئی ہے، لیکن بہرحال یہ ان کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور جو ہے PTI کے MNA ہے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب، اگرچہ 5-6 دن سے یہ خبر تھی اور اب ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور وہ یہ کہ جس طریقے سے چودھری برادران نے مسلسل ایک حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا، اور جب اپوزیشن حملہ آور ہے، تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر پہلے اپنے آپ کا بڑا جو کچھ صحافی ہے وہ مل کر کے بڑے خاندانی لوگ ہیں، بڑے رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں، بڑے زبردست وفادار لوگ ہیں، لیکن اب جس طرح انہوں نے فائدہ اٹھایا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، مزید کچھ چکر لینے کے لیے، حکومت کو مشکل میں مزید ڈالنے کی کوشش کی۔ اب یہ مشکل وقت کے اندر یہ کام کرنا، اس کو عام پنجابی جو کلچر ہے اس کے اندر بڑا مایور سمجھا جاتا ہے کہ مشکل حالات میں اس نے پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپا ہے۔ اب تو بہرحال یہ بازی پلٹنے جاری ہے، اور چودھری برادران کو پہلے جو ملا ہوا ہے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے نہ لیا جائے، اسپیکر اور جو وزیر بنے ہوئے ہیں وہ نہ لیا جائے، اور پہلے والے تعلقات ہمارے بحال ہو جائیں، اور یہ آنے والے دنوں کے اندر ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میجر ریٹائرڈ طاہر صادق نے بڑی زبردست بات کی ہے، یہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کو حالانکہ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختلافات تھے، اور میں پہلے چونکہ وہ ان کے اندر ان کا نام لیا جاتا تھا MNAs کے اندر کہ شاید وہ اپوزیشن کو ووٹ دیں، انہوں نے وزیر اعظم سے جب ملاقات کی تو انہوں نے کہا جی میرے اختلافات تھے، میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اب چونکہ مشکل وقت ہے اور میں آپ سے غداری اور بے وفائی نہیں کروں گا، گلے شکوے بعد میں ہوں گے، اور پہلے تحریک عدم اعتماد کو ناکام کر کے دکھائیں گے۔ یہ ویڈیو ذرا اچھی ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ اصل جو خبر ہے اس تک ہم جو ہے وہ ساتھ پہنچ جائیں۔ اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ وقت آنے پر جب گرمی نرمی آئی ہے تو آپ لیڈر جو ہے وہ چھوڑ کر دوسری سائڈ پہ ہو جائیں۔ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ یہ تحریک بھی جو عدم اعتماد ہے ناکام ہوگی، اور اس کے اب بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اچھا، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں، اور یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ کس طرح اس نے چودھری برادران اور ان کی جو پورا معاملہ ہے ان کو رسوا کیا ہے کہ بھئی اس وقت اگر غیرت مند ہے تو یہ مشکل حالات کا فائدہ اٹھانا یہ بڑا پن نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت ساتھ جم کے کھڑا ہونا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اب ایک بڑے عام رپورٹر ہیں، وزیر اعظم عمران خان کی بیٹ کور کرتے ہیں رضوان غلزئی صاحب، اور بڑے ویل اویئر ہیں، ظاہر ہے روز ان کی حکومتی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور اندر کی خبریں رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کے ساتھ کچھ معاملات جو ہے، ظاہر ہے پاکستان کی اس سیاست کے اندر بدقسمتی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا رول کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، خواہ وہ نیوٹرل کہیں تو یہ بھی ایک جو ہے وہ وجہ ہوتی ہے کہ یعنی جب نیوٹرل کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اب ٹوٹ پڑی ہیں، اور یہ اس طریقے سے باتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں، اور نیوٹرل وہ کب تک ہوتے ہیں یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن رضوان غلزئی کہتے ہیں کہ یہ جو سیاہ بادل منڈلا رہے تھے یہ اب چھٹ گئے ہیں، اور ان دنوں کے اندر اتحادیوں سے لے کر تمام لوگ لائن پر ہوں گے، اور عمران خان اپنی حکومت جو ہے وہ پوری کریں گے۔ اب اس معاملے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کچھ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یعنی ان سے جائز مطالبات کچھ عرصے سے کیے جا رہے تھے، لیکن وہ اس پر کان نہیں دھر رہے تھے، اور اب ان سے کچھ کمٹمنٹس لے لی گئی ہیں، اور جو کچھ وزیر اعظم نے دینا تھا اب یہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، چونکہ بہت اندر کی خبر رکھنے والے یہ رپورٹر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کمٹمنٹس لی گئی تھیں، جو وزیر اعظم نے دینا تھا وہ دے دیا گیا ہے، لہذا اب جو ہے وہ حالات معمول پر آئیں گے، اور 5 سال ان کے مکمل ہوں گے، اور جو مطالبات تھے وہ طے ہو گئے، اور وزیر اعظم جو ہے ان کو کچھ ارریلیونٹ لوگ جو ہے انہوں نے گھیرا ہوا ہے، اور یہ گھیرا بھی ٹوٹ جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو تبدیلی ہے یہ کافی عرصے سے ڈیمانڈ تھی، چونکہ پنجاب کے اندر گورننس کا بڑا ایشو ہے، اور یہ PTI کے جو اپنے لوگ ہیں
وہ بھی یہ کہتے ہیں، اور ہمیشہ میں تو آپ کے سامنے بات کرتی رہتا ہوں، اور ہمارے اینکر عمران خان نے بھی بڑا اس پر زور دیا ہے کہ چونکہ ڈیولپمنٹ فنڈ تو بہت دیے ہیں، لیکن جو یہاں پر عوام کا جن محکموں سے واسطہ ہے، اور میں نے یہ خود وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران سوال بھی کیا ہے کہ جو آپ کا پرسیپشن نہیں بن رہا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی نے تھانے میں جانا ہے، عام آدمی نے محکمہ ایجوکیشن سے اس کو کام ہے، ہیلتھ سے اس کو کنسرن ہے، اس کو پٹواری محکمہ مال سے کنسرن ہے، وہ کچہری کے اندر جا رہا ہے تو اسے ہر جگہ رشوت اور سفارش دینی پڑتی ہے۔ یہ جو عام آدمی جہاں بھی گیا اس کو تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملی، بلکہ جو افسران ہیں انہوں نے اپنی رشوت کو بڑھا لی ہے، یعنی اوپر کا لیول کے جو بڑے ٹھیکے تھے ان میں سے رشوت کی بہت زیادہ اب کمی ہو گئی ہے، لیکن نیچے کا جو جہاں پر افسر چاہیے ہے، بیوروکریسی ہے، جو محکموں نے کنٹرول کرنا ہے، جس کا ذمہ دار ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، وہ محکمے کنٹرول نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے آپ کا اتنا کام کرنے کے باوجود بھی پبلک پرسیپشن جو ہے اس کے اندر بہتری نہیں آ رہی۔ اب اس معاملے کے اندر وزیر اعظم جو ہے وہ باقاعدہ کنونس ہو چکے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل کرنا چاہیے، لیکن ابھی اگر وہ کرنے کا اعلان کریں گے، جب تحریک عدم اعتماد وفاق میں آئی ہوئی ہے تو یقینی طور پر اس کا اثر اچھا نہیں پڑے گا، اور وہ اصولی طور پر اس پر کنونس ہوں گے۔ وزیر اعظم کو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ادارے اور تمام لوگ وہ نکالنا افورڈ نہیں کر سکتے، جس طرح کے ریجنل سچویشن ہے، جس طرح او آئی سی اجلاس ہے، آگے کچھ وزٹس ہونے جا رہے ہیں، تو ادارے کوئی بھی ایسا کام اور رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو۔ اپوزیشن جو ہے وہ بھی استعمال ہو گئی ہے، اور وہ بھی اب جو ہے روٹین کے مطابق وہ گھروں کو واپس ہوگی، اور ممکن ہے تحریک عدم اعتماد کی نوبت نہ آئے، لیکن ظاہر ہے فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت یہ ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، پارٹی کے لوگ، اپوزیشن، irrelevant لوگ، مختلف لوگ ہیں جو وزیر اعظم پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے گرد جنہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے اور انہوں نے بڑا نقصان کیا ہے، تو irrelevant لوگ جو ہے وہ اب جو ہے وہ سائیڈ پر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور جو ضروری کمٹمنٹ تھی جس پر وزیر اعظم جو ہے ان کا موقف یعنی منطقی طور پر کمزور تھا، لیکن وہ ظاہر ہے ڈٹے ہوئے تھے، وہ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں۔ اب پورا معاملہ چونکہ انہوں نے بھی نہیں کھولا، اور مزید میں بھی آگے آپ بھی جو ہے وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب وہ جو بادل تھے وہ چھٹ گئے ہیں، لہذا حکومت اپنا ٹنیور بھی مکمل کرے گی، اور یہ سارا کھیل بھی دنوں کے اندر ختم ہوگا، اور تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہوگی۔ تو یہ رضوان غلزئی صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ معاملات کلوز ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی آج کہانی تھوڑی سی ملتی جلتی جو ہے وہ لکھی ہے اشارے کنائے میں انصار عباسی صاحب نے ایک افسر کے حوالے سے، وہ کسی اگلی ویڈیو کے اندر ذکر کریں گے۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ حکومت اگر ٹنیور مکمل کرتی ہے اور کسی قسم کی کوئی بیک ڈور سازش نہیں ہوتی، تو پاکستان ایک درست معاشی ٹریک پر چلنا شروع ہو جائے گا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔